دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر یہ جو ہم پیسہ کہہ رہے ہیں 16 ارب روپیہ آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 16 ارب روپیہ اس کے اندر جو سارا آیا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل دی ہوئی ہے ناموں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو پریس بریف شیئر کیا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ کریانے مرچنٹ، اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپس، جوتوں کی دکان، الیکٹرک ویئر شاپس، ٹائروں کی دکانیں، گھی کی دکانیں، میٹل سکریپ، آٹو پارٹس، گارمنٹس، کٹلری، ڈرائی فروٹ، چکن سپلائر، فرنیچر شاپ، ڈینٹل ایکوپمنٹ، سینیٹری سٹور، سیمنٹ ڈیلر، آکسیجن سلنڈر، اولڈ کار ڈیلرز۔ ایک وکیل صاحب نے پیسے جمع کرائے ہوئے ان اکاؤنٹوں کے اندر، اور ایف آئی اے نے تمام لوگوں سے تفتیش کی، تمام لوگوں سے پوچھا گیا، اور ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ پیسہ نہ شریف گروپ کو ادا کیا نہ کچھ۔ یہ سارے ان کو منی لانڈرنگ میں فلائنگ چیکس کہتے ہیں۔ یہ مختلف ٹرانزیکشنز کو حلال شو کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے چیکس اٹھا لیتے ہیں جو اوپن چیکس ہوتے ہیں، اور ان کو ان اکاؤنٹس میں جمع کرا کے بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو کرا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے کوئی بھی انلیگل پیسہ لینا ہے، کیونکہ یہی موڈس اپرنڈائے سندھ میں استعمال ہوا تھا، جہاں پہ ٹھیکیداروں کو جو ٹھیکوں کے بدلے پیسے لیے جاتے تھے وہ انہی فلائنگ چیکس کے تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرائے جاتے تھے جو فالودے والے اور دیگر لوگ تھے۔ اور ہم شہباز شریف صاحب کو اس میں، چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پورے کام کے جد امجد ہیں، سرغنہ ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی 90s میں 90 کی دہائی میں جب حدیبیہ پیپر مل والا بڑا مشہور کیس میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی، تو یہی موڈس اپرنڈائے کہ کسی دوسرے شخص کا جو آئیڈینٹی ہے وہ استعمال کر کے بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے، ان میں ٹرانزیکشن کی گئی، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے تحت کہ باہر سے پیسہ لائیں تو سوال نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں ٹیٹیاں لگوائی۔ تو ایک طرف تو انہوں نے ٹیٹیوں کا کاروبار دوبارہ کیا جو کہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کے اندر جو لوکل یہاں پہ گرائی کی جاتی تھی وہ تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس کے تحت کی گئی، اور جب ٹائم اپنا اقتدار میں پورا ہوا تو یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔